آج ہم 8واں باب شروع کرتے ہیں اور یہ ہے ایکسامیترو مشین۔ ایکسامیترو مشین ایکسامیترو بل کی طاقت یا پیدا کرتی ہے یا اس طاقت پر چلتی ہے۔ ان موٹروں کی اہمیت بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جگہ اعمالی موٹر استعمال ہو رہے ہیں جن کی رفتار کو کبھی برقیات سے قابو کیا جاتا ہے۔ اس باب میں ہم 2 کتب کی یکسمتی مشین کا مطالعہ کریں گے۔ یکسمتی مشین میں میکانی سمتکار سے میدان بدلتی رو کو یکسمت رو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میدانی سمتکار کیا چیز ہوتا ہے۔ میکانی سمتکار کی بنیادی کارکردگی پہلے دیکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ کتاب کا شکل سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ سمجھے کہ یہ ایک لچھا ہے، یہ باہر مقناطیس ہے، شمال اور جنوب قطب ہیں ان کے، تو میدان اس رخ ہوگا، اس رخ، اور یہاں پہ ایک چکر کا لچھا دکھایا ہوا ہے۔ حقیقی مشینوں میں ظاہر ہے اس لچھے کے بہت سارے چکر ہوں گے۔ یہ کاربن یہ جو گول نصف دائرہ اوپر ہے، نصف دائرہ نیچے ہے، تو یہ میکانی سمتکار ہے، اور اس کے اوپر یہ جس پہ مثبت کا نشان رکھا ہوا ہے اور منفی کا، یہ کاربن بش ہے، یہ کاربن کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ لچھا اور یہ 2 نصف حصے یہ ایک ہی درے پر نصب ہوتے ہیں، تو جب درہ گھومتا ہے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ گھومتے ہیں۔ لچھے کا اس سر کو ہم ڈال کہہ رہے ہیں، اس سر کو ڈال کہہ رہے ہیں۔ ڈال سر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ڈال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ لچھا اس طرح گھوم رہا ہے۔ اگر میں اس طرف سے دیکھوں تو یہ گھڑی کے رخ گھوم رہا ہے، تو سمتکار کی طرف سے اگر میں لچھے کو دیکھوں تو مجھے یہ گھڑی وار گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ تو دائیں ہاتھ کے قانون سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برقی رو اس طرح، اس لچھے میں برقی رو اس طرح گھومنے کی کوشش کرے گی، اور اعمالی برقی دباؤ کا مثبت سرا ڈال ہوگا، تو ڈال پہ یہاں پہ مثبت سرا ہوگا اعمالی برقی دباؤ کا، اور یہاں پہ منفی ہوگا۔ تو یہ چونکہ اس اوپر نصف حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کاپر کا بنا ہوگا، تانبے کا، تو یہ حصہ مثبت ہوگا، اور یہ مثبت کے ساتھ یہ کاربن بش اوپر سپرنگ لگا ہوتا ہے، سپرنگ سے اس کے ساتھ دبا کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی مثبت ہوگا اور مثبت برقی دباؤ آپ کو یہاں ملے گی۔ اس طرح منفی تار یہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ لچھا آدھا چکر کاٹے تو ڈال اوپر آ جائے گا اور ڈال نیچے چلے جائے گا۔ یہ صورتحال یہاں دکھائی گئی ہے کہ لچھا آدھا چکر کاٹ چکا ہے، ساتھ ساتھ سمتکار بھی آدھا چکر کاٹ چکا ہوگا، تو سمتکار کا بھی ڈال حصہ اوپر ہوگا اور ڈال کا حصہ نیچے ہوگا، جیسا یہاں دکھایا ہے، ڈال اوپر ہے، ڈال نیچے ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس لمحے پر اوپر کا یہ سرا مثبت ہو تو اس میں یہ اوپر کا سرا مثبت ہوگا۔ دائیں ہاتھ کا قانون اگر آپ دوبارہ استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آدھے چکر کے بعد ڈال مثبت ہوگا، یہاں پہ ڈال مثبت تھا اور یہاں پہ ڈال مثبت ہوگا، اور ڈال اب جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اوپر ہی ہے اور وہ اسی کاربن بش کے ساتھ لگا ہے، تو باہر آپ کو ابھی بھی یہاں مثبت ملے گا اور یہاں منفی ملے گا۔ تو جیسی جیسی لچھا گھومتا رہتا ہے، جو سرا لچھے کا مثبت ہو وہی مثبت کاربن بش کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، اور باہر تار پہ آپ کو اسی جگہ پہ مثبت اور منفی اسی طرح ملیں گے۔ تو یہ سمتکار ہے، یہ میکانی سمتکار اس کو کہتے ہیں کہ یہ برقی دباؤ کو یک سمت بناتا ہے۔ اب جس لمحے یہ سمتکار کو یوں لگایا جاتا ہے کہ جب لچھے پر دباؤ کی علامت تبدیل ہو، مثبت سے جس لمحے منفی ہو رہی ہو یا منفی سے مثبت ہو رہی ہو، تو اس لمحے یہ گھوم کے
اس بش کے اوپر سے گزر رہا ہوگا. تو اس لمحے جس دورانیے میں دباؤ مثبت سے منفی یا منفی سے مثبت ہو رہی ہو, اس دورانیے میں دال اور ڈال دونوں کاربن بش کے ساتھ جڑے ہوں گے اور یہ گھوم رہا ہوگا تاکہ یہ دال آگے نکل جائے اور ڈال پورا ساتھ لگ جائے. لیکن کچھ لمحے کے لیے یہ دونوں اوپر اور نیچے کثرے دور ہو رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب یہ دونوں کثرے دور ہو رہے ہوں گے تو باہر بیرونی دباؤ صفر ہوگی. لیکن اس لمحے یہ دباؤ بھی مثبت سے منفی جا رہا ہوتا ہے, تو اس لمحے تقریباً صفر دباؤ ہی ہوگی. تو باہر جو آپ کو یہاں پہ جو دباؤ ملے گی وہ آپ کو یوں ملے گی کہ دباؤ مثبت ہوگی اور پھر کچھ لمحے کے لیے دونوں کثرے دور ہوں گے, پھر مثبت ہوگی, پھر کثرے دور ہوں گے, پھر مثبت ہوگی. تو آپ کو اس طرح کے بیچ میں ہلکے ہلکے صفر تک دندانے سے نظر آ رہے ہوں گے. یہ میکانسی متکار کے جب بھی آپ برقی دباؤ دیکھیں تو اس قسم کی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اچھا, اب ہم کام کرتے ہیں. یہ ہم نے 2 قطب اور سمتکار کے 2 دندے ہیں. اچھا, یہ کاربن بش اس لیے لگائے جاتے ہیں جب بھی برقی رو گزر رہی ہے اور آپ 2 تاروں کو آپس میں اس طرح ٹچ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں, اور چنگاریوں سے بھی جو دھات ہے وہ پگھل جاتا ہے اور یہ آپس میں اس طرح جڑ جاتے ہیں. اب وہ کھینچیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ہٹیں گے نہیں ایک دونوں سے. کاربن میں یہ کمال ہے کہ اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں, لیکن وہ یہ کاپر, تانبا اور کاربن آپس میں کبھی بھی جڑتے نہیں ہیں, مطلب چپکتے نہیں ہیں پگھل کے. تو جو کاربن گرم ہو جائے اس کی وہ چنگاری اس سے نکلتی ہے اور وہ کاربن نکل جاتا ہے یہاں سے پاؤڈر کی شکل میں. تو کچھ عرصے کے بعد یہ کاربن کا بش ختم ہو جاتا ہے, آپ دوبارہ پھر نئے کاربن کے بش موٹر میں ڈالتے ہو. اور یہ شاید بنیادی وجہ ہے کہ کاربن کے ڈی سی موٹر جو ہیں ان کی افادیت کم ہو رہی ہے, کہ کارخانے میں اگر یہ لگے ہوں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو کاربن کے بش تبدیل کرنے پڑیں گے. اگر 2000 موٹر لگے ہوں چھوٹے چھوٹے تو ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد کاربن کے بش تبدیل کرنا ایک بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. اور جتنی دیر آپ کاربن کے بش چینج کر رہے ہو تو اتنی تبدیل کر رہے ہو اتنی دیر اس حصے میں کارخانے میں کام نہیں ہو رہا ہوگا. جبکہ مالی موٹر میں ایک مرتبہ موٹر چالو کر لو اور آپ 10 سال کے لیے بھول جاؤ. تو یہ بنیادی ریزن ہے, کاربن کی بش چنگاریوں کی وجہ سے گھس جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں میکانسی متکار کی تفصیل. ہم زیادہ دندوں پہ بات کرتے ہیں. یہ جو اندر ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 جس پہ لکھے ہیں تو اس کے 8 دندے ہیں. اب یہ 8 دندوں کا سمتکار ہے اور ہر 2 دندوں کے درمیان جس ایک لکیر لگائی ہوئی ہے, تو یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, دور دور ہیں. تو یہ درمیان میں لکیر جو ہے یہ غیر موصل کوئی چیز ہو سکتی ہے, ہوا ہو سکتی ہے, غیر موصل ربڑ ہو سکتا ہے. تو یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, یہ پہلے دھیان رکھیے. بش جو ہیں جو اندر کالے کالے 2 دکھائے ہیں یہ بش ہیں. تو کاربن کے بش ہم نے اندر کی طرف دکھائے ہوئے ہیں تاکہ پکچر ہم بنا سکیں, اس کی کوئی شکل بنا سکیں. اور ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہ مثبت سرا یہ اور منفی ہے, تو رو اس طرف گھوم رہی ہے, ادھر سے نکل رہی ہے اور اس کے اندر جا رہی ہوگی. باہر یہ تاریں آ رہی ہوں گی, ادھر سے تار میں باہر نکل رہی ہے اور اس تار میں واپس اندر جا رہی ہوگی. اچھا, جو لچھے ہیں وہ باہر شگافوں میں رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 8 شگاف دکھائے گئے ہیں. اور لچھا اس قسم کا ہوگا کہ جو الف نمبر جو دندہ ہے, دانت ہے سمتکار کا, اس سے تار پہلے ہر شگاف میں 2 لچھے پڑے ہوں گے, ایک اندر کی طرف ایک باہر کی طرف, اور اس کا دوسرا جانب بالکل الٹ آپ کو نظر آئے گا. تو یہاں جو اندر کی طرف ہے, بلکہ میں اسی طرح چلوں, ایک پہلی دندے سے پہلے شگاف کے اندر جانب جو لچھا ہے یہ اس سے جڑا ہوا ہے. اور یہ چونکہ روٹر اس طرح ہوگا تو تار یہاں پہ نیچے جا رہی ہوگی نیچے کی طرف, اور نیچے سرے سے جو تار نکلتی ہے وہ یہ ہم نے نقطہ دار لکیر سے دکھا رہی ہوئی ہے. تو یہاں اندر والا لچھے کا اندر کا جو لچھا اندر جانب ہے وہ دوسری طرف دندے میں شگاف میں باہر کی طرف پڑا ہوگا. مطلب رداسی اگر آپ باہر کی طرف دیکھو تو رداسی باہر کی جانب ہوگا, اور یہ جو ہے یہ رداسی رخ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اندر جانب ہے. تو لچھے کا ایک طرف اندر جانب ہوگا شگاف میں, دوسرا باہر کی جانب ہوگا. اسی طرح یہاں جو باہر کی جانب ہے اگر آپ دیکھیں تو نقطہ دار لکیر سے یہاں پہ اندر کی جانب اس کو جوڑا ہوا ہے. ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک لچا اندر رکھیں, یہاں اندر ایک لچا ہو
اور ایک لچا باہر ہو. لیکن ایسے کرنے سے آپ کو دو لچوں کے جسامت میں فرق ہوگا, ایک چھوٹا ہوگا لچا, ایک بڑا ہوگا. تو اگر آپ نے موٹریں بنانی ہیں کارخانے میں بہت ساری, تو آپ کو دو قسم کے لچے بنانے پڑیں گے, ایک چھوٹا ایک بڑا. اور بناتے ہوئے غلطی ہونے کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ لچے کو اندر رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لچا بڑا بنانا پڑتا ہے, تاکہ اگر آپ یہاں سے اس کو ڈالیں اور یہاں سے بھی آپ کو اوپر سے گزار کے اندر ڈالنا پڑے گا. لچے پہلے تیار کیے جاتے ہیں, موٹر کے اوپر ہی نہیں لپیٹے جاتے ہیں. لچے پہلے تیار پڑے ہوتے ہیں اور آپ لا کے موٹر کے اوپر, قالب کے اوپر نصب کرتے ہو. تو اگر ایک کا سرا اندر اور ایک کا باہر ہو, اور دوسرے کا یہاں باہر اور یہاں اندر ہو, تو دونوں لچے ایک ہی جسامت کے بنتے ہیں. اور چونکہ ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوگا, تو ان میں اتنی جگہ ہو جاتی ہے کہ آپ جب اس کو رکھتے ہو اس طرح اور یہاں سے اس کے اوپر سے یہاں سے گزارنے کی کوشش کرتے ہو, تو آرام سے گزر جاتا ہے. تو یہ بنانے کے لحاظ سے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ لچے کا ایک طرف اندر ہو, ایک باہر رکھا ہو. تو اگر آپ پہلے کو دیکھو, یہ اندر ہے, یہ اوپر کی طرف ہے, اور اس میں رو اندر جا رہی ہے, تو رو اندر کی طرف جا رہی ہوگی, جو ہم نے یہاں سے سلیب کے نشان سے دکھایا ہوا ہے. تو اندر جائے گی, نیچے سے تار آیا یہاں پہ باہر کی طرف, اور اس تار میں اب اوپر کی طرف رو آ رہی ہوگی نا. تو یہاں پہ نقطہ دار لکیر دکھایا ہوا ہے کہ کرنٹ کاغذ سے باہر نکل رہا ہے, باہر کی طرف, اور یہ دوسرے دندے میں جا رہا ہے. پھر دوسرے دندے سے اگر آپ دیکھیں تو اسے بھی دو نکلی ہیں, دو دوسرے دندے میں جا رہا ہے. اور باقی یہ نقطہ دار لکیریں نہیں دکھائی, لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے جو نکلے گا وہ چھٹے میں باہر کی طرف آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کے اندر ہے, اور پھر 3 شگاف چھوڑ کے, 1 2 3 چھوڑ کے, چوتھے میں مطلب 3 شگاف چھوڑ کے اگلے میں باہر کی طرف ہے. تو ہم کہتے ہیں چونکہ یہ 2 قطب کا مشین ہے اور اس میں 8 دندے ہیں, تو 4 دندے اور 4 شگاف یہ ایک قطب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لچے کا یہ سرا اور دوسرا سرا یہ ایک قطب فاصلے پر ہیں. ٹھیک, کہ 1 2 3 4, تو یہاں سے آپ ایک قطب دور جائیں گے, 1 2 3 4 قطب, یہاں سے 1 2 3 4. تو لچے کا ایک طرف اور دوسرا طرف ایک قطب کے فاصلے پر ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں, اے لچے میں دیکھیں تو یہاں آ رہا ہے اور ڈاٹڈ 5 میں آ رہا ہے, دوسرا یہاں آ رہا ہوگا, یہ کرنٹ اندر ہی آ رہا ہوگا, تیسرے کے بھی اندر آ رہا ہوگا, چوتھے کے بھی اندر آ رہا ہوگا. کسی ایک لمحے پر اس میں کرنٹ گزر رہا ہوگا. بلکہ آپ غور سے اس طرح دیکھیں, یہ رو ایک میں آئی اور ایک سے 2 راستے ہیں, ایک راستہ یہ اور ایک راستہ یہ ہے. تو رو ادھر بھی جائے گی اور رو ادھر بھی آئے گی. تو ہم کسی ایک کو پہلے دیکھتے ہیں. رو ادھر آئی, نیچے گئی, نیچے سے یہاں باہر نکلی, 2 میں آئی, یہ نظر آ رہی ہے 2 میں رو آئی, اور اب 2 کے ساتھ کوئی بش نہیں لگا ہوا. البتہ 2 کے ساتھ یہ دوسری تار لگی ہوئی ہے, تو یہ رو سیدھی اسی تار میں آ جائے گی, اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف جائے گی. تو یہ کرنٹ بھی نیچے جا رہا ہے, یہ کرنٹ بھی نیچے جا رہا ہے, اور یہاں سے آ کے اس کے نیچے سے داخل ہو کے اوپر کی طرف آئے گا. تو 6 میں آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اوپر کی طرف آ رہا ہے, اور 6 سے آپ دیکھ رہے ہیں تار 3 پہ آ رہا ہے, لیکن 3 کے ساتھ بھی کوئی بش نہیں لگا ہوا, البتہ اس کے ساتھ دوسری تار لگی ہوئی ہے. تو یہ یہاں پہ آئے گی اور یہاں پہ اندر کی طرف جائے گی رو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس جانب تمام شگافوں میں رو اندر کی جانب ہے, کاغذ میں اندر کی جانب ہے. اس طرف اگر آپ دیکھیں تمام رو کاغذ سے باہر جانب ہے, تمام باہر جانب ہے. تو نقطہ دکھایا ہوا ہے یہاں پہ, سلیب دکھایا ہوا ہے. آپ اس کو اس طرح بھی سوچ سکتے ہو کہ ایک لچھا اس طرح پڑا ہوا ہے کہ یہاں سے کرنٹ باہر نکل رہا ہے, یہاں سے کرنٹ اندر جا رہا ہے. تو یہ دائیں ہاتھ کے قانون سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا میدان اس طرح بنے گا. تو اس کے گھومتے لچھے کا میدان اس طرح بنے گا جو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے, گھومتے لچھے کا میدان. جبکہ سیکنڈ لچھا یہاں پڑا ہوا ہے, اور وہ مقناطیس ہو سکتا ہے یا لچھے کا مقناطیس ہو سکتا ہے, بلکہ وہ اس کا میدان اس طرف ہے. تو یہاں دکھایا ہوا ہے یہ میدان ہے, یہ گھومتے لچھے کا مقناطیس ہے. آپ پہلے کا میں نے کہا کہ رو اس طرف جا سکتی ہے, آپ اور 2 تاریں لگی ہوئی ہیں. تو اب نچلی والی پہ آ کے سوچ لیتے ہیں. تو یہاں پہ تار آئی چوتھے میں, نیچے چونکہ اوپر سے داخل ہو رہا ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور اس کا ایک قطب دور اگر ہم دیکھیں 8ویں میں یہ باہر کی طرف, نیچے سے باہر کی طرف داخل ہوگا, اور باہر کی طرف سے کرنٹ اوپر نکلے گا. تو آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ کرنٹ اوپر آ رہا ہے, اور اس کو اگر آپ فالو کرو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان تمام میں کرنٹ اوپر کی طرف ہے, ان تمام میں کرنٹ نیچے کی طرف ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو. اسی پورے قصے کو زیادہ آسانی سے اس شکل میں دکھایا گیا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں میں اس طرح رکھ لوں تو شاید دونوں نظر آئیں. دونوں کس طرح نظر آئیں گے, میرے
پاس کتاب ایک ہی ہے اور یہ دونوں شکل میں ہاتھ سے اگر پکڑ میں شاید نظر آئے. ہاں اب دونوں نظر آ رہے ہیں، میرے خیال میں شاید نظر آ رہے ہیں. اب پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہاں اگر ہم دیکھیں، میں بلکہ باری باری ہاتھ سے بہتر نظر نہیں آ رہا، میں کاغذ پہ رکھ کے دکھاتا ہوں. ہم پہلے یہاں دیکھتے ہیں، یہ ایک نمبر پہ دیکھو، کاربن بش ایک کے ساتھ جڑا ہے اور یہاں سے 2 تاریں نکل رہی ہیں. تو یہاں پہ بھی کاربن بش ایک کے ساتھ جڑا ہے اور یہاں سے 2 تاریں نکل رہی ہیں. ٹھیک، پھر ہم دیکھتے ہیں جو اوپر کی طرف تار ہے وہ پہلے شگاف میں اندر جانب، پہلے شگاف میں اندر جانب. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ اس طرف دکھایا ہوا ہے اور یہ جو سرا ہے یہ پہلے شگاف میں اندر رخ. تو یہ وہ لچ ہے اور یہ جا کے 5ویں شگاف میں باہر رخ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا یہ جو ہے اس کا 5ویں شگاف میں دوسرے رخ ہے کہ نہیں ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے شگاف میں اندر جانب اور یہاں پہ آ کے 5ویں شگاف میں باہر جانب. تو یہ ایک لچھا ہے، اس لچھے کو الف سے ظاہر کیا ہوا ہے. اور اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں تو جو 5واں ہے وہ پھر دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، دوسرا جو ہے دوسرے کے اندر جانب ہے اور چھٹے کے باہر جانب ہے. تو اس طرح اگر آپ چلتے رہیں تو یہ آپ کو لچھے نظر آئیں گے اس طرح جڑے ہوئے. آپ اس شکل کو، بلکہ اس شکل کو میں اگر قریب بنا لوں تو شاید سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. میں یہاں قریب بنا لیتا ہوں. شکل کو بنانا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. پہلے بناتے ہیں دندے. یہ 1، یہ 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 یہ دندے ہیں. اور بش جو ہے وہ ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور 5ویں کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ 5 ہے اور باقی رخ ہم کہتے ہیں کہ یہ رخ ہے. ایک دندے میں اندر کی طرف ہے، 5 دندے سے باہر نکل رہا ہے. اور یہاں پہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس کو اے، بے، پے، تے، ٹے، سے، جم، 6 سے ہم نے ظاہر کیا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے پہلا شگاف 1 اور اندر. تو یہ جو سرا ہے یہ پہلے شگاف میں اندر جانب ہے اور یہ جو ہے یہ چھٹے شگاف میں، یہ چوتھے میں ہے، چوتھے شگاف میں باہر رخ. اس طرح یہ جو ہے یہ 5ویں شگاف میں باہر رخ ہے. اب آپ یہاں دیکھیے گا، اس کو دیکھیے گا، پہلے سے 2 تاریں نکل رہی ہیں. تو پہلے سے 2 تاریں نکل رہی ہیں، پہلے سے ایک تار پہلی شگاف کے اندر. تو پہلے شگاف 1 کے اندر یہ سرا اس کا. اور اسی لچھے کا دوسرا سرا 5ویں شگاف میں باہر ہے. اسی لچھے کا دوسرا رخ 5ویں شگاف میں باہر ہے اور وہ دوسرے دندے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر دوسرے دندے سے آگے جائیں تو دوسرے دندے سے دوسرے شگاف کے اندر، تو یہ دوسرا شگاف کا اندر ہوگا اور یہ آگے جا کے چھٹے شگاف کے باہر ہوگا. تو یہ چھٹے شگاف کی باہر والا جگہ ہوگی. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تیسرے دندے پہ آئے گا، یہ تیسرے دندے پہ جا رہا ہے. تیسرے سے اگر آپ جائیں تو یہ تیسرے شگاف کے اندر، تو یہ تیسرے شگاف کا اندر والا رخ ہوگا اور یہ 7ویں شگاف کے باہر جائے گا. یہ 7ویں شگاف کی باہر جگہ ہوگی جو چوتھے دندے میں جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لچھے اس طرح آپس میں جڑے ہیں. یہ سب کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں، آپ کو اس طرح نظر آئیں گے. اب جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ
यहाँ से बरकी रो आई, और बरकी रो के लिए दो रास्ते हैं, वो इस रुख जा सकता है और इस रुख जा सकता है। अगर इस रुख जाए तो ये धंधे किसी जगह आपस में लगे हुए, किसी चीज़ के साथ लगे नहीं हैं। इनका काम यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये दो दो तारों को आपस में मिला रहे हैं, दो दो लिचों को। तो रॉ जो है वो इस रास्ते से गुजर के यहाँ आ सकती है, और इस रास्ते से गुजर के यहाँ आ सकती है। तो दो मुतवाज़ी रास्ते हैं। इन तमाम में इस तरह रो जा रही है और इस तमाम में इस तरह जा रही है। आधी रो यहाँ आएगी, आधी रो यहाँ आएगी। ये एक बुनियादी तरीका है जानने के लिए। तो अलिफ बे पे ते, इनमें इस तरह रो है, और ते से जिम छे में रो इस तरफ है। तो ये देखने का तरीका है कि जब किसी भी लम्हे पर 4 धंधे सिलसिलावार होंगे और इधर भी 4 धंधे सिलसिलावार होंगे, तो यहाँ जो दबाव है वो 4 टुकड़ों में होगा, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 100 वोल्ट हो तो 25 वोल्ट यहाँ होंगे, 25 यहाँ होंगे, 25 यहाँ होंगे, 25 यहाँ पे होंगे। और जब ये एक चक्कर एक धंधे बराबर चक्कर काट ले तो फिर ये अलिफ यहाँ पे होगा, और अगेन इन चारों में एक होगा और इन चारों में एक होगा। तो हर वक्त आपको दबाव इस तरह के मिलेंगे। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि एक वक्त आएगा जब ये आधा धंधा हरकत कर ले, तो ये अगर मैं इन धंधों को थोड़ा इस तरह बना लूँ, क्योंकि धंधे काफ़ी करीब करीब होते हैं, तो बुश यहाँ पे होगा, 2 धंधों के साथ टच हो रहा होगा। ये पहला बुश जो है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के साथ टच होगा। ये बुश जो है एक और दूसरे दोनों के साथ टच होगा। ये पहला है धंधा, ये दूसरा है, ये बुश है कार्बन। इस वक्त 1 और 2 के दरमियान जो लिचे हैं वो कसरे दौर हो रहे होंगे। तो जब ये कार्बन बुश इन दोनों के साथ टच हो रहा हो, जब ये आधा धंधा हरकत करे, तो ये अलिफ लिच्छा जो है ये कसरे दौर हो रहा होगा। इसी तरह दूसरी जगह यहाँ अगर आप देखें तो ये ते जो बुश है ये आपस में कसरे दौर हो रहा होगा। लेकिन बाकी लिचे, ये 3 लिचे और ये 3 लिचे, रॉ इन 3 लिचों में इस तरफ आएगा, इन 3 लिचों में इस तरफ आएगा। तो जब 2 धंधे कसरे दौर हो रहे हों तो आपको 3 लिचों का दबाव यहाँ पे नज़र आएगा, और जब धंधे कसरे दौर ना हो रहे हों तो यहाँ पे 4 लिचों का आपको बरकी रो नज़र आ रहा होगा। अब आप सोचें कि आपके पास 30 लिचे हों, 30 लिचे यहाँ पे हैं और 30 लिचे यहाँ पे हैं। तो जब कसरे दौर ना हो रहा हो और एक लिचे पे x वोल्टेज हो, तो आपको 30 ज़रबे x दबाव यहाँ पे मिलेगा। और जब 2 लिचे यहाँ पे कसरे दौर हो जाएं तो आपको 29 x वोल्टेज मिलेगा। तो 2 धंधों की सूरत में आपने देखा कि आपको, चूँकि जब दो धंधे हों तो यहाँ पे एक ही लिचा है और यहाँ पे एक ही लिचा है, टोटल लिचा है ही एक। तो उस केस में आपको पूरी दबाव मिलती है या सिफर दबाव मिलती है, जो यहाँ पर दिखाया गया था। लेकिन अगर 30 धंधे हों तो फिर आपको दबाव इस तरह मिलेगी कि आपको 30 x दबाव मिलेगी अगर एक लिच्छे में x दबाव पैदा हो रही हो। और जब 2 धंधे शॉर्ट हों तो आपको 29, थोड़ी देर के लिए ये 29 x वोल्टेज होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको वोल्टेज इस तरह मिलेगी, और 30 में और 29 में बहुत कम फ़र्क है। तो आपको बहुत अच्छी यकसमत रॉ मिल रही है, जबकि सिर्फ 2 धंधों के केस में आपको देखते हैं सिफर तक वोल्टेज आ जाती है ना, तो वो बहुत अच्छी यकसमत रॉ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यकसमत रॉ दबाव आपको मिल सकती है अगर धंधे आप बढ़ा लें, लिचों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, ताकि जब उसमें एक लिच्छा कसरे दौर हो तो उसका असर बहुत कम हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/30 का फ़र्क है, जो 3%, 1/30 जो है तकरीबन 3%। तो ये जो इसमें तब्दीली है ये तकरीबन 3% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर 100 वोल्ट टोटल हो तो यहाँ पे 97 वोल्ट होंगे, तो 97 वोल्ट का झटका बीच में आएगा, लेकिन फिर 100 वोल्ट होंगे। तो ये बहुत अच्छी दबाव आपको दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई। ठीक, ये भी मैंने समझा दिया है। ये कसरे दौर मैंने सिचुएशन समझा दिया आपको कि जब ये 2 धंधे आपस में शॉर्ट हो रहे हों, ये कार्बन बुश 2 धंधों को आपस में मिला रहा हो, 1 और 2, तो 1 और 2 को जब आपस में मिलाएगा तो ए लिच्छा जो है वो कसरे दौर हो जाएगा और टे लिच्छा आपस में कसरे दौर हो जाएगा, और 3 लिच्छे जो हैं उनके बराबर आपको बरकी दबाव मिलेगी। और बरकी दबाव मैंने आपको यहाँ दिखाई है कि इतनी दबाव होगी, लेकिन बीच में ये झटके आएंगे जब वो
कार्बन बुश 2 दंदों के ऊपर से गुजर रहा होगा। तो ये जो इसमें मामूली सी लहर है, ये गैर मतलूबा लहर है, ज़ाहिर हम नहीं चाहते कि इस तरह का हो, तो इसको कम करने के लिए दंदों की तादाद बढ़ाते हो। और ये आप देखते हो कि ये अगर आपके पास 4 लिचे हों, जैसे हमने यहाँ पे बनाए कि 4 लिचों के दबाव मतवाज़ी चूँकि जुड़े हैं, तो 4 लिचे इनका दबाव या इनका दबाव बराबर होता है। तो एक लिचे का दबाव होता है ओमेगा NAB, 4 लिचों का दबाव होगा 4 ओमेगा NAB। और जब एक लिचा बीच में कसरे दौर हो जाए तो 3 ओमेगा NAB आपको दबाव नज़र आएंगे। इस सूरत आप देख सकते हैं कि से जिम और 6 लिचे का दबाव जो है आपको इन 2 बुशों पे नज़र आएगा, या बे पे और ते के दबाव यहाँ पे नज़र आएंगे। अलिफ का अगर सपोज़ इसमें 4 वोल्ट पैदा हो रहे हैं तो वो कसरे दौर हो रहे होंगे, तो इसमें गोल गोल करंट घूमेगा लेकिन आपको बाहर वो नहीं मिलेगा। और ये करंट इतना कम होता है कि इसमें जो गोल करंट पैदा होता है, बरकीरा पैदा होती है, तो वो उसको नुकसान ना दे सके। ठीक।